بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہے یا نہیں؟ جو بندہ اللہ کے یہ 7 نام پڑھتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے نصیب کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ 7 نام نصیب والے پڑھتے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا میں ہر شخص اپنے مقدر نصیب اور رزق کی درستی کے لیے بے شمار کوششیں کرتا ہے۔ کوئی دن رات محنت کرتا ہے، کوئی دعائیں مانگتا ہے، کوئی بزرگوں کے قدموں میں بیٹھتا ہے، تو کوئی اللہ تعالیٰ کے محبوب اسماء کا ورد کرتا ہے۔ اور بے شک سب سے بابرکت عمل اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ذکر ہے۔ یہ اسماء و بابرکت الفاظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے صفاتی اور ذاتی تعارف کے نام ہے۔ ان ناموں میں ایسی شان، عظمت اور نورانیت ہے کہ انسان کے بند نصیب کھلنے لگتے ہیں، گناہوں کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہے، تقدیر کے بند فائلیں کھلتی ہے، آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ بگڑے کام جو دنیاوی اسباب سے کبھی سنور نہ سکتے، صرف اللہ کے ناموں کے ذکر سے سنورنے لگتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں جب انسان مایوسی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گر جاتا ہے اور چاروں طرف سے ناکامیوں کے سائے اسے ڈسنے لگتے ہیں، تب خالق کائنات کی ذات ہی واحد سہارا بنتی ہے۔ یہ کائنات جس نے کن کہہ کر وجود پائی، اس کا ہر ذرہ اس کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھکتا ہے تو زمین و آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے واہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کی کم علمی اور ناسمجھی اسے یہ گمان کرواتی ہے کہ اس کی مشکلات کا کوئی حل نہیں، حالانکہ رحمان کی رحمت ہر مصیبت سے وسیع تر ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا کے تمام دروازے بند پاتا ہے اور مایوس ہو کر صرف اللہ کے در پر دستک دیتا ہے، تب اس کی تقدیر کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ کائنات کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب کوئی مسافر تھک ہار کر اپنے حقیقی معبود کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے اور اس کے بگڑے ہوئے نصیب کے ستارے ایک بار پھر سے چمک اٹھتے ہیں۔ انسان کی اپنی ناتوانائی اور دنیا کی بے ثباتی اسے اکثر اضطراب میں مبتلا کر دیتی ہے، مگر یاد رکھیے کہ رب کریم کے بابرکت ناموں میں وہ روحانی تاثیر پوشیدہ ہے جو کسی بھی مردہ دل میں زندگی کی نئی لہر دوڑا سکتی ہے۔ دلوں کی دنیا کو آباد کرنے اور باطن کے اندھیروں کو کاٹنے کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی اکسیر نہیں۔ جب بندہ اپنے تمام دکھی اور پریشان پہلو کو لے کر خالق کے مطلق کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے آنسو بھی دعاؤں کا روپ دھار لیتے ہیں اور آسمان پر اس کے لیے مقبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھے کہ اگر انسان کا دل ٹوٹا ہو، نصیب بند ہو، رزق رکا ہوا ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، اولاد نہ ہو، دشمنوں نے زندگی اجیرن بنا رکھی ہو، یا پھر انسان خود کو کسی قید میں محسوس کرے، تو وہ ایک نقطہ ہمیشہ یاد رکھے: اللہ کے نام پڑھنا شروع کرو، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ مشکلات کی اس گھڑی میں صبر اور ذکر الہی کا دامن تھامنا مومن کی اصل پہچان ہے۔ جب انسان ان بابرکت اسماء کا ورد اپنی روزمرہ کی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کا قلب اطمینان حقیقی سے روشن ہو جاتا ہے۔ دنیا کے یہ عارضی غم، پریشانیاں اور فکری الجھنیں اللہ کے ذکر کے سامنے اس طرح فنا ہو جاتی ہے جیسے سورج کی پہلی کرن سے رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ زندگی کے اس دوڑ میں انسان بسا اوقات اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے اور مادی آلائشوں میں اس قدر الجھ جاتا ہے کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس زنگ کو اتارنے اور روح کو تر و تازہ کرنے کا واحد ذریعہ ان پاکیزہ ناموں کا ورد ہے جو انسان کے باطن کو منور کر دیتے ہیں۔ جب ذکر کی یہ شمع دل کے نہا خانوں میں جلتی ہے تو تمام وسوسے اور خوف خود بخود کافور ہو جاتے ہیں اور انسان ایک ایسی پرسکون حالت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اسے ہر طرف اپنے رب کی نصرت اور رحمت کے سائے محسوس ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے 7 نام پڑھنے کا بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 7 مبارک ناموں کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اس کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کے نصیب کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ نام وہی خوش نصیب پڑھ سکتے ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان 7 ناموں کے بارے میں اور ان کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے اس تحریر کو آخر تک لازمی پڑھیے۔ اسماء الحسنہ کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہے، سو اسے انہی ناموں سے پکارو۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے 99 نام ہے، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی یہ محض نام نہیں بلکہ جنت کے دروازے کھولنے والے، دنیا کے بند نصیب کھولنے والے اور پریشانیوں کو مٹانے والے الفاظ ہے۔ ان مبارک ناموں کی برکت سے انسان کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہے، قبر کی تنہائی ہو یا حشر کا میدان۔ یہ اسما ہمیشہ مومن کے حامی و مددگار بنتے ہیں۔ جب بندہ دنیا کے رنگینوں میں گم ہو کر اپنے خالق کو فراموش کر دیتا ہے تو اس کی زندگی میں تنگی اور بے برکتی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد اور اس کے پاک ناموں کے ورد میں ہی پوشیدہ ہے۔ انسان کی یہ طبی کمزوری ہے کہ وہ آزمائشوں کے وقت گھبرا جاتا ہے، لیکن شریعت اور تصوف کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نام ہی وہ واحد طاقت ہے جو دل کے ہر زخم پر مرہم رکھتے ہیں اور انسان کو مایوسی کے گھڑے سے نکال کر امید کے روشن افق پر لے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں، کامیابی نہیں، عزت نہیں، سکون نہیں، محبت نہیں، اولاد نہیں اور رزق نہیں، لیکن یہ سب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے اس کے ناموں کو چھوڑ دیا، ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، ہم نے دعا اور ذکر چھوڑ دیا، اور جب ہم اللہ کے ان ناموں کی طرف لوٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نصیب والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو دنیاوی اسباب چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کے ناموں کی تاثیر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو بند دروازے دیکھ کر در بدر ہونے کے بجائے در خدا پر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے حق میں یہ دعا قبول ہو جاتی ہے کہ یا اللہ میرے نصیب کے بند دروازے کھول دے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا گواہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کو پکارا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب انبیاء، اولیاء اور صالحین پر کڑے وقت آئے، انہوں نے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے رب ذوالجلال کے اسماء الحسنی کا سہارا لیا، اور اللہ نے ان کی مشکلات کو ایسے ٹالا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ انسان کا دل جب دنیا کی بے رخی سے ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے حقیقی خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے اور رب کے درمیان قربت کا ایک نیا باب رقم ہوتا ہے۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ اگرچہ وضو افضل ہے، لیکن یہ 7 نام آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ ہر وقت چلتے پھرتے، سفر میں، بازار میں، بیماری میں، نیند سے پہلے، فجر کے بعد، غم کی حالت میں یا کسی قید و بند کی کیفیت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی راز ہے اللہ کے ان 7 ناموں کا، جن کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وہ نام ہے جو نصیب والے پڑھتے ہیں اور اللہ ان کے نصیب کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے۔ شریعت میں طہارت کو جو مقام حاصل ہے اس سے انکار ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت اور بندے کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اس ذکر میں یہ آسانی رکھی گئی ہے تاکہ انسان ہر لمحہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو سکے۔ جب انسان بستر پر لیٹا ہو یا سفر کی طویل مسافت طے کر رہا ہو، اس کے دل و زبان پر ان ناموں کا جاری رہنا اسے شیطانی وسوسوں اور دنیاوی رنج و غم سے محفوظ رکھتا ہے۔ دین اسلام کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس نے انسانی عذر اور مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آسانیوں کے راستے کھولے ہیں، اور ان مبارک ناموں کا ورد حالت ناپاکی یا بے وضو میں بھی ذکر کی اجازت دینا اس ربانی رحمت کا ایک روشن مظہر ہے جو اپنے بندوں کو کسی بھی لمحہ اپنی یاد سے محروم نہیں دیکھنا چاہتی۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنی کا تذکرہ موجود ہے۔ ان اسماء میں سے ہر ایک نام ایک الگ شان، ایک الگ پہلو اور ایک مخصوص صفت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کوئی نام اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے، کوئی اس کی رحمت کو، کوئی اس کے علم کو، تو کوئی اس کی مغفرت کو۔ یہ اسماء نہ صرف معرفت کا ذریعہ ہے بلکہ ان میں روحانی اثرات بھی پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو انہیں یاد رکھے وہ جنت میں داخل ہو۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ اللہ کے ان ناموں کو یاد رکھنا، ان کا ورد کرنا اور ان پر یقین رکھنا انسان کو صرف نہ دنیا میں سکون ہی نہیں دیتا بلکہ اخروی کامیابی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ان اسماء مبارکہ کے نور سے انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے،
اور اس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ ہر اسم الہی کا اپنا ایک خاص اثر ہے جو انسانی نفسیات اور روحانیت پر گہرے نقوش چھوڑتا ہے۔ الہی صفات کا یہ سمندر جتنا گہرا ہے، اس سے فیض حاصل کرنے والے کی روح اتنی ہی زیادہ نکھرتی چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ اسما صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ کائنات کے نظام کو چلانے والی وہ الہی توانائی ہے جو بندے کی دعاؤں کو عرش تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے 7 نام ہیں جن کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے سارے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر اسم الہی اپنی خاص تاثیر اور نور رکھتا ہے۔ الرزاق یعنی رزق کھولنے والا، الشافی یعنی شفا عطا کرنے والا، الودود یعنی محبت پیدا کرنے والا، الفتاح یعنی بند دروازے کھولنے والا، الغنی یعنی بے نیازی دینے والا، الجبار یعنی ٹوٹے دل جوڑنے والا، اور الرحیم یعنی بے پناہ رحمت کرنے والا۔ جس شخص نے دل سے ان ناموں کا ورد شروع کیا اس کی زندگی کے سارے اندھیرے چھٹ گئے۔ یہ نام انسان کے اندر امید کی نئی کرنیں بیدار کرتے ہیں اور مایوسی کے بادلوں کو ہمیشہ کے لیے چھانٹ دیتے ہیں۔ دل کی اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے جب کوئی بندہ ان اسماء کا ورد اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو اس کے وجود میں ایک انوکھا اطمینان اتر آتا ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے غم کو بھی ہلکا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان 7 ناموں کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہیں۔ وظیفے میں شامل کیے گئے 7 نام یہ ہیں: نمبر 1، یا فتاح یعنی بند دروازے کھولنے والا۔ نمبر 2، یا غنی یعنی بے نیازی عطا کرنے والا۔ نمبر 3، یا رزاق یعنی رزق عطا کرنے والا۔ نمبر 4، یا رحیم یعنی رحم کرنے والا۔ نمبر 5، یا ودود یعنی محبت عطا کرنے والا۔ نمبر 6، یا شافی یعنی شفا دینے والا۔ اور نمبر 7، یا جبار یعنی ٹوٹے دل جوڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے نام فقط الفاظ نہیں بلکہ قدرت الہی کی جھلکیاں ہے۔ ہر نام میں رب تعالیٰ کی ایک صفت چمک رہی ہے جو نہ صرف انسان کو سہارا دیتی ہے بلکہ اس کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ جیسے جیسے ہم ان مبارک اسماء پر غور کرتے ہیں ویسے ویسے ہماری روح پر نورانی انوار کا نزول ہوتا ہے۔ ان ناموں کا مجموعہ انسان کی دنیا بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ پہلا نام یا فتاح ہے یعنی اے دروازے کھولنے والے۔ فتاح کا مطلب ہے کھولنا۔ الفتاح وہ ہے جو بند دروازے کھولتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے اور دلوں کو کشادہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ بند ہو جائے تو یا فتاح کا ورد کرو۔ اس نام کا ورد کرنے سے بند روزگار کھلتا ہے، مقدم فتح ملتی ہے، رشتوں کے بند دروازے کھلتے ہیں اور کشادگی رزق حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب مدینہ میں قحط پڑا اور پانی کی کمی ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یا فتاح کا ورد کیا اور اللہ کی مدد سے اپنے مال سے ایک بہت بڑی تجارت کر کے مدینہ والوں کے لیے پانی کا ایک بڑا ذخیرہ مہیا کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا فتاح کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی رضا کے لیے قربانی نے پورے مدینہ کو بچایا۔ دوسرا نام یا غنی ہے یعنی اے بے نیازی دینے والے۔ غنی وہ ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں اور دوسروں کو بے نیازی عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اس کا ورد کرنے سے مالی تنگی ختم ہوتی ہے، خودداری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی محتاجی ختم ہوتی ہے اور نصیب میں رزق و برکت بڑھتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام مال کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یا غنیو کا ورد کیا تو اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کا پورا خاندان خوشحال رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نام یا غنیو پڑھ کر اللہ سے مال و دولت کی برکت طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ تیسرا نام یا رزاقو ہے یعنی اے روزی دینے والے۔ رزاق وہ ہے جو ہر جاندار کو اس کے حصے کا رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہو یا زمین کے پیٹ میں۔ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا، قوت والا اور زبردست ہے۔ اس کا ورد کرنے سے نوکری میں ترقی، کاروبار میں برکت،
قرضے سے نجات اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ یا رزاقو کا ذکر کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت ڈالی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو نے روزی کو مختصر کر رکھا ہے، میں تجھ سے وہ روزی مانگتا ہوں جو میرے لیے بہتر ہو۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو بے پناہ رزق عطا فرمایا، جس کی بدولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک عظیم کامیابی آئی۔ چوتھا نام یا رحیمو ہے، یعنی اے بے پناہ رحم کرنے والے۔ رحیم وہ ہے جو بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے اور بار بار گناہوں کے باوجود مایوس نہیں کرتا۔ قرآن سے دلیل ہے کہ اور مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس نام مبارک کا ورد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ڈپریشن و بے چینی ختم ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور گناہوں پر ندامت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ مشہور واقعہ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو ظلم سے کنویں میں پھینک دیا اور پھر اللہ کی رحمت سے آپ کی تقدیر بدل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یا رحیمو کا ذکر کیا تو اللہ کی بے پناہ رحمت آپ پر نازل ہوئی اور آپ مصر کے وزیر بن گئے۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ جب کسی کی زندگی میں مشکلات اور رکاوٹیں آ جائے اور وہ اللہ سے دعا کرے کہ یا رحیمو، تو اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ پانچواں نام یا ودودو ہے، یعنی اے محبت کرنے والے۔ ودود وہ ہے جو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بے شک وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹاتا ہے، اور وہ بہت معاف کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اس نام کا ورد کرنے سے شوہر اور بیوی میں محبت بڑھتی ہے، رشتوں میں الفت پیدا ہوتی ہے، دشمن دوست بن جاتے ہیں اور دلوں کی سختی ختم ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اللہ کی محبت کے لیے اپنی جان قربان کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یا ودودو کا ورد کیا تو اللہ تعالی نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور پوری تاریخ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زندہ رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا ودود پڑھتا ہے اور اللہ سے محبت کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی محبت کو دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اس کا نام تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ چھٹا نام یا شافی ہے، یعنی اے شفا دینے والے۔ شافی وہ ہے جو بیماری کو زائل کرتا ہے اور بغیر دوا کے بھی شفا دے سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اس کے ورد سے لا علاج بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے، روحانی و نفسیاتی شفا ملتی ہے، نظر بد اور جادو سے حفاظت ہوتی ہے اور قوت و توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن شدید بیمار ہوئے اور ان کی حالت بہت بگڑ گئی۔ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یا شافی کا ورد کیا، جس کے فوراً بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت میں بہتری آنا شروع ہوئی اور اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب یا شافی کا ذکر کر کے شفا کی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ قدرت سے شفا دے دیتا ہے۔ ساتواں نام یا جبارو ہے، یعنی اے دل جوڑنے والے۔ جبار وہ ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور شکستہ حال کو سہارا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہی ایمان دینے والا ہے، محافظ، غالب اور جبار ہے۔ اس نام مبارک کا ورد کرنے سے غمزدہ دل کو سکون ملتا ہے، مایوسی میں امید پیدا ہوتی ہے، نفسیاتی دباؤ میں نرمی آتی ہے اور ٹوٹے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے شدید دشمن تھے، مگر جب اللہ نے ان کے دل میں یا جبارو کی تاثیر ڈالی تو ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ اسلام قبول کر کے ایک عظیم مسلمان بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے دلوں میں تبدیلی آتی ہے اور یا جبارو کے ذریعے سے دلوں میں نرم دلی اور ہدایت پیدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ آپ نے ان 7 ناموں کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وضو نہ بھی ہو تو آپ ان ناموں کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک 7 ناموں کو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، چلتے پھرتے، دفتر، کاروبار میں، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے بھی ان ناموں کا ورد کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ وظیفہ کرنے لگے
ان ناموں کا ورد شروع کریں تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار۔ آپ ان 7 ناموں کو تسبیح کے دانوں پر گن کر، ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل ایک تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے ان ناموں کو پڑھنا ہے اور تعداد میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ آپ ان 7 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار پڑھنے سے ایک بار شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان مبارک ناموں کے واسطے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اگر آپ ان 7 ناموں کا ورد یقین سے کرتے ہیں تو ہر نام کے پڑھنے پر ایک نیا دروازہ کھلے گا۔ زندگی کے اس پر خار راستے پر چلتے ہوئے جب کبھی دل اداس ہو یا مقدر کی سستی کا شکوہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ مایوسی کی تاریکیوں میں گھٹنے ٹیکنے کے بجائے ان پاک ناموں کے وسیلے سے اپنے رب کو پکارے۔ یہ اسماء اساسی طور پر بندے اور خالق کے درمیان ایک مضبوط روحانی پل کا کام کرتے ہیں، جو نہ صرف دنیاوی حوائج کو پورا کرتے ہیں بلکہ اخروی نجات کا پروانہ بھی بنتے ہیں۔ بزرگان دین نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ ذکر الہی سے بڑھ کر دلوں کا کوئی معالج نہیں اور اللہ کے ناموں کی تاثیر سے بڑھ کر تقدیر کا کوئی اور مؤثر مرہم نہیں۔ پس جو شخص بھی اپنے شب و روز کو ان 7 مقدس ناموں کی خوشبو سے معطر کر لیتا ہے اس کا دامن کبھی خالی نہیں رہتا۔ جب بندہ ان بابرکت کلمات کو اپنی تسبیح کا حصہ بناتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام تر نشیب و فراز ہموار ہونے لگتے ہیں اور روح میں ایک ایسی طمانینت اترتی ہے جو ظاہری اسباب کے محتاج نہیں ہوتی۔ کائنات کے مالک نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، مگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال اور تقدیر کی گرہوں کا کھلنا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب بندہ اپنے تمام اختیارات کو چھوڑ کر خالق کے حقیقی کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو انسان کو فرشی مخلوق سے عرش بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ ان مبارک ناموں کی برکت سے نہ صرف رزق کے دروازے کھلتے ہیں بلکہ اخلاق، کردار اور باطن میں بھی ایک ایسی پختگی آ جاتی ہے جو انسان کو معاشرے میں ایک باوقار مقام عطا کرتی ہے۔ پس جو بھی سچے دل سے ان اسماء کا ورد کرتا ہے وہ کبھی دنیا کی ٹھوکریں نہیں کھاتا بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس کے امور کی تدبیر فرماتا ہے۔ جب کبھی رزق کا، کبھی شفا کا، کبھی سکون کا، کبھی محبت کا اور کبھی کامیابی کا دروازہ کھلتا ہے۔ ان اسماء کو نماز سے پہلے، سونے سے پہلے، کام پر جانے سے پہلے یا کسی بھی امتحان سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کیسے آپ کو سب کے بیچ ممتاز کرتا ہے، کیسے آپ کا مقدر چمکتا ہے اور کیسے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھلتے ہیں۔ جیسے ہی آپ تعالیٰ کو اس کے ان بابرکت ناموں سے پکاریں گے پھر دیکھیں گے کہ کیسے نصیب کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے تو ان ناموں کا ورد کثرت سے کریں، کیونکہ ان ناموں کا ورد کرنے سے اللہ بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی تقدیر کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارک نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ جو انسان اللہ کے ان پاک ناموں کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے، کیونکہ ذکر الہی وہ واحد دوا ہے جو دل کو پاک کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام وہ کنجیہ ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ان پیارے اور مبارک ناموں کی پہچان عطا فرمائے اور اپنے اسماء الحسنہ کے نور سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔